اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد، محترم قاری علی حسن صاحب، محترم جمیل احمد صاحب، امیر اسلامک سرکل آف جاپان، میرے دیگر قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، محفل تو یہ مختصر ہے اور اس علاقے میں پاکستانیوں کی تعداد میں مختصر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چند لوگوں میں بھی ایک نعمت ہے جو اپنی طرف سے خصوصی طور پر عنایت کی ہے۔ ایک طرف قاری علیم صاحب ہیں جن کو کہ قرآن پڑھنے کا اپنا منفرد اور شاندار انداز ہے، دوسری طرف طارق صاحب ہیں، انہوں نے جو نعت پڑھی اور جس طرح پڑھی تو میں سوچ رہا تھا کہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے گلا اور اچھا گلا وہ اسی علاقے میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، ان کو خدمات کو قبول کرے۔ پھر میرے لیے یہ بات بھی باعث خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ اس ادارے کے اندر موجود ہوں جس کو آغاز قرآن کی خدمت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جگہ میں نے دیکھی آنے سے پہلے، میری توقع سے کہیں بڑی یہ جگہ ہے، اور یہ جگہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق، برکت، رحمت اور اس کی مدد سے تعمیر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ نہ صرف اس علاقے میں قرآن کا پیغام اس مرکز سے پھیلے گا بلکہ سارے جاپان میں اللہ تعالیٰ اس مرکز کے ذریعے سے قرآن کا پیغام پہنچائے گا۔ وہ قرآن حکیم جس کے عنوان سے اور جس کی تجوید کے لحاظ سے اور جس کو لوگوں کو سکھانے کے لحاظ سے اس جگہ کی گویا بنیاد رکھی گئی ہے، واقعہ یہ ہے انسان کے لیے سب سے عظیم الشان تحفہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ جو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس کو پا لینے کے بعد خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ جو جشن نزول قرآن ہم مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ گویا اس کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کو پانے کے بعد لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم دنیا میں سمیٹتے ہو، پاتے، جمع کرتے ہو، سب سے بہتر چیز یہ قرآن ہے جس کو سمیٹ لیا جائے، جس کو پا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس قرآن کو دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت قرار دیتا ہے، اور واقعہ یہ ہے یہ قرآن آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں، گلوبل ولیج نما دنیا میں ہم ہیں، اور بظاہر مسلمان قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا مقام کوئی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن اس کا بھی پیغام گویا دے رہا ہے اور اس کا بھی اس سوال کا بھی جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغام کو قبول کرو، ان کی دعوت کو قبول کرو، اور زندگی چاہتے ہو، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں زندگی دے۔ اس کے بغیر امت مسلمہ کو زندگی نہیں مل سکتی۔ کسی کی پیروی کر لے، کسی کو اختیار کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس قرآن کو جس طرح محفوظ کیا ہے ہم سب کے سامنے ہے، اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ جس طرح سے محفوظ ہے۔ واقعہ یہ ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ ناخن کیسے کاٹتے ہیں تو آپ سوچیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ناخن کون سا کٹتا تھا، آخری ناخن کون سا کٹتا تھا، لباس کیسے پہنا جاتا تھا، کنگھی کیسے کی جاتی تھی، اور تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے اپنی ساری ازدواج مطہرات کو فرما دیا، جو کچھ تم دیکھتی ہو، دن میں نہیں رات میں بھی جو دیکھتی ہو سب بیان کر دو۔ یہاں کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے، ساری پبلک لائف ہے، ساری زندگی لوگوں کے لیے امانت ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ماشاء اللہ۔ حضور اکرم